بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عشر ذی الحجہ اور قربانی کے احکام سے متعلق جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کا جو اس وقت عنوان ہے وہ قربانی کے دنوں سے متعلق ہے۔ قربانی کا وقت کیا ہے، قربانی کا دن کیا ہے، یعنی قربانی کب سے کب تک کرنا ہے، کتنے دن تک کرنا ہے قربانی، اس سلسلے میں کتاب و سنت کی ہدایات کیا ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ عام طور پر یہ مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قربانی جو ہے وہ اس کا وقت مقرر ہے، کب سے کب تک قربانی ہوگی اس کی ہدایت موجود ہے، تو ہمیں اس کے بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے اصل میں ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو، اور یہ بات ہماری اور آپ کی مد نظر رہنی چاہیے، پیش نظر رہنی چاہیے کہ قربانی جو ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو کرنی ہے، اس کا اعتبار چاند کی بنیاد پر ہوگا۔ کیلنڈرز میں جو تاریخیں ایک امکانی انداز میں لکھ دی جاتی ہیں، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، چاند کا اعتبار کیا جائے گا، تو رؤیت ہلال ہو جائے یا رؤیت ہلال کی صحیح معنوں میں گواہی ہو جائے سنت کے مطابق، تو اس پر عمل کیا جائے۔ تو بہرحال 10 تاریخ کو، ذی الحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو صلاۃ عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر، یعنی صلاۃ عید پڑھ لی گئی، عید الاضحیٰ ہے نا، قربانی کے دن 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ لی گئی، اب اس کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلتا ہے؟ 10 تاریخ پورا دن، ایسے ہی 11 تاریخ، ایسے ہی 12 تاریخ اور ایسے ہی 13 تاریخ کے غروب سے پہلے۔ یہ ہے قربانی کا دن اور قربانی کے وقت۔ تو دن کیا ہو گیا؟ 10 تاریخ ذی الحجہ کی، 11، 12 اور 13 تاریخ، یہ کل 4 دن ہو گئے، یعنی 3 دن یوم النحر قربانی کے دن کو چھوڑ کر، قربانی کے اصل دن 10 تاریخ کو چھوڑ کر کے 11، 12 اور 13، اس طرح سے کل یہ 3، اور اس سے پہلے شروع میں اصل جو دن ہے قربانی کا 10 تاریخ، اس کو ملا کر کے کل 4 دن یہ ہے میرے بھائیوں۔ تو ان پہلے والے دن کو یوم النحر کہا جاتا ہے، اور بقیہ 11، 12 اور 13 تاریخوں کو ذی الحجہ کی ایام مینا بھی کہا جاتا ہے اور ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ ایام مینا اس لیے کہ ان 3 دنوں میں حجاج مینا میں ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ایام مینا کہتے ہیں، اور ایسے ہی ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تشریق شرقہ یشرقو کا مطلب ہوتا ہے گوشت کو دھوپ کے نیچے رکھنا، گوشت کو دھوپ کے نیچے رکھنا، یعنی کیا مطلب؟ گوشت کو سکھانے کے لیے دھوپ میں رکھنا۔ تو چونکہ ان 3 دنوں میں گوشت سکھائے جاتے تھے، اس لیے ان 3 دنوں کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح سے گویا کہ قربانی کے کل کتنے دن ہیں؟ قربانی کے دن کل 4 ہیں، البتہ ان 4 دنوں میں پہلا ہی دن افضل ہے، پہلا دن سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد ہے نا بقیہ 4 دن، بقیہ ایک کے بعد بقیہ 3 دن اور ان کا درجہ آتا ہے۔ تو قربانی کا جو پہلا دن ہے، جس کو یوم النحر کہا جاتا ہے، 10ویں ذی الحجہ کی 10 تاریخ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن سب سے افضل کام قربانی ذبح کرنا ہے، یعنی جانوروں کو ذبح کرنا ہے۔ تو پہلا دن ہی سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے بخاری میں آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما نبدأ من یومنا هذا ان نصلی ثم نرجع فننحر فمن فعل فقد اصاب سنتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً آج کے دن ہم سب سے پہلے جو کام شروع کریں گے، آج کے اس دن ہم سب سے پہلے جو کام شروع کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم صلاۃ عید الاضحیٰ پڑھیں گے، صلاۃ عید الاضحیٰ پڑھیں گے، اور پھر صلاۃ عید الاضحیٰ سے فارغ ہونے کے بعد ہم اپنے جانوروں کو قربان کریں گے، ذبح کریں گے۔ فمن فعل فقد اصاب سنتنا، جس نے ایسا کیا اسے ہماری سنت مل گئی، یعنی جو ایسا کرے سمجھ لو کہ وہ ہماری سنت پر عمل کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کی سنت پانے کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم 10 تاریخ کو قربانی کا جانور ذبح کریں، اور یہ سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے۔ یہ تو ہو گئی 10 تاریخ کی بات ہوگی۔ اس کے بعد اب 11، 12 اور 13 جو تاریخیں ہیں، ان کی کیا دلیل ہے کہ ہمیں ان دنوں میں قربانی کرنی چاہیے؟ قربانی کے دن یہ بھی ہیں، 3 کے تینوں دن 10 تاریخ کے علاوہ، یعنی کل ملا کر کے 4 دن۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، وہ کل ایام التشریق ذبح
وکلو ایام تشریق ذبح، ہے نا، تمام ایام تشریق قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق سارے کے سارے کیا ہیں؟ قربانی کے دن ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام مینا، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور ایسے ہی 13 ذی الحجہ، ان تینوں دنوں میں قربانی ہونی چاہیے، ہے نا۔ کل ایام التشریق ذبح، یعنی ایام تشریق سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ تو ایام تشریق 11، 12 اور 13 ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں، اپنی ایک سے زائد کتابوں میں میرے بھائیو اسے نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے، یعنی صحیح قرار دیا ہے۔ ایک ہے الصحیحہ، ہے نا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یہ اس اللہ کے نبی، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے میرے بھائیو۔ تو صحیحہ کے اندر روایت آئی ہوئی ہے، یعنی حدیث صحیح ہے۔ ایسے ہی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے، کس میں؟ صحیح الجامع الصغیر کے اندر، جس کا تذکرہ عام طور پر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے ضمن میں آتا رہتا ہے۔ ایسے تیسری کتاب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان، التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے میرے بھائیوں اندر بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں کتابوں میں اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ قربانی کے دن کل کیا ہیں؟ اصل قربانی کا 10 تاریخ کا دن میں ملا کر جوڑ کر کل 4 دن ہیں۔ یہ ہو گئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی۔ اس کے علاوہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اثر ہے ان کا، کہتے ہیں ایام النحر یوم الاضحیٰ وثلاثۃ ایام بعدہ، کہتے ہیں کہ قربانی کے دن کیا ہے میرے بھائیو؟ کہتے ہیں قربانی کے ایام، نمبر 1 قربانی کا دن ہے یعنی 10 تاریخ کا، وثلاثۃ ایام بعدہ، اور اس کے بعد مزید 3 دن، تو پتہ کیا چلا کہ قربانی کی تاریخ، پہلی تاریخ کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد 3 دن اور، اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ قول ہے، جسے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر نقل فرمایا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ قربانی کے میرے بھائیوں، قربانی کے ایام سے متعلق انہوں نے 4 اقوال ذکر کیے ہیں، ہے نا۔ 4 اقوال ذکر تو کیا ہے، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل کی روشنی میں اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ اسی قول کو، کس کو؟ یعنی 10 تاریخ اور 11، 12 اور 13، یعنی کل ملا کر کے 4 دن، اسے راجح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں یہی موقف حسن بصری، عطا بن ابی رباح، اوزاعی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ یہی جو رائے ہے وہ کس کی ہے؟ وہ حسن بصری کی، عطا بن ابی رباح کی، اوزاعی کی اور امام شافعی کی، ان سب کی بھی یہی رائے ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ قربانی کا یہ حکم ہے، اور ہمیں میرے بھائیوں قربانی کے ایام کی یہ تعین ہے کہ قربانی کے ایام کل 4 دن ہے، اس لیے ہمیں کسی طرح سے الجھن میں نہیں پڑنا چاہیے۔ جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو یہ مسئلہ چھڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو، یہ لوگ 4 دن قربانی کرتے ہیں، قربانی 4 دن تو ثابت ہی نہیں ہے، کل 3 دن ہے۔ اس طرح کی باتیں ہمارے بہت سارے بھائی کرتے ہیں۔ ہمیں اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی کی بات سے متاثر نہیں ہونا ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جستجو اور تلاش کرنی ہے۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی کی روشنی میں، آپ ہی کے قول اور آپ ہی کے فرمان کی روشنی میں، ان ائمہ کرام نے بھی اس بات کو راجح قرار دیا ہے کہ قربانی کے دن کل 4 ہیں، قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ یہی بات زیادہ دلیلوں کی روشنی میں صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہمارا عمل بھی اسی پر ہے کہ ہم قربانی کل 4 دن کرتے ہیں، 10 تاریخ، 11، 12 اور 13 کو کرتے ہیں، غروب سے پہلے ہم قربانی مکمل کر لیتے ہیں اس طرح سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں الجھے نہیں، اور ہم حدیثوں کی روشنی میں اور سلف امت کے اقوال کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، ہم قربانی کی اس خوشی کو منائیں، قربانی کے جانوروں کو ذبح کریں، ہم سنت کی تلاش کرتے رہیں، سنت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی روشنی میں میرے بھائیوں کل 4 دن قربانیاں کریں، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، قربانی کا اصل دن 10 تاریخ اور اس کے بعد 3 دن مزید، اس طرح سے کل 4 دن قربانی کے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان 4 دنوں میں قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔